نفس کو پاک کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اہتمام کرتے ہوں گے، میں نے کچھ ٹپس کل بھی شیئر کی تھیں، اگر کر سکیں اپنے بچوں کو ساتھ میں قبرستان وزٹ کروائیں، قبروں پہ لے کے جائیں۔ میرے استاد تھے قوم میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بچے سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہیں تو بچے کو قبرستان لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ قبروں پہ پانی ڈالے۔ قبروں پہ پانی ڈالنا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ اوہو، بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے، کبھی ایسی بھی مجلس بھی سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ بہلول جی ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے، نہیں بہت توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہے۔ بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے، تو ہارون رشید نے کہا کہ شہر کیوں نہیں آتے، قبرستان کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ تم عجیب بات کرتے ہو، سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے۔ سارے مومنین مومنات کے لیے اللہم صلی علی۔ تو میرے عزیزوں، بہلول کیا کرتے تھے؟ قبرستان میں بیٹھتے تھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے۔ ایک ایکٹیویٹی ہم نے مدرسے میں رکھی تھی، اپنے یہاں سنڈے اسکول ہے ہمارے یہاں میلبرن میں، اور یہ فقیر کو ایک سعادت حاصل ہے کہ تقریباً 400 بچے ہیں اس میں، تو ہم کبھی کبھار ہم نے ایئرلی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ ہم بچوں کو سرٹن کلاس ایج مطلب گریڈ 6 سے ابو ان کو لے کے جاتے ہیں قبرستان۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں پہلی دفعہ آئے زندگی میں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جب میت آتی ہے تو اس میت کا کیا احترام ہے۔ ہاں، میت یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی اٹھا کے رکھ دی، اس کو کیسے منزل دینی ہے، 3 منزلیں کروانی ہے تاکہ وہ قبرستان سے آشنا ہو جائے۔ ہاں، ادب احترام سے اس کو اتارنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان چھوڑ دیا، میت احترام رکھا ہے، میت کا، مسلمان کی میت احترام ہے اس کا۔ ہاں، تو ان کو ہم لے کے جاتے ہیں، پھر میں ان کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتا ہوں، وہ یہ کہ آئیڈیاز شیئر کرنے ہی سے انسان سیکھتا ہے، تو میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں، میں ان کو ایکٹیویٹی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے کسی کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیے، یہاں بہت ساری خبریں ہیں، ان پر ان کی ایجز بھی لکھی ہوئی، یہ دیکھیے کہ سب سے چھوٹی ایج والی قبر آپ کو کون سی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو ہو سکتا ہے کوئی 20 سال کی ایج کا نظر آئے، کوئی 15 سال کا فرض کیجیے یا 25 سال کا نظر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے سب سے چھوٹی، وہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس ایج میں بھی کوئی مر سکتا ہے۔ ناٹ نیسیسریلی کہ 70 کا ہو، 80 کا ہو، 90 کا ہو، تب نا، اس ایج میں بھی پاسبلٹی ہے، تو آپ اپنے دل میں رکھیں اس کو۔ ہاں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 لیکچرز دیجئے، وہ بات الگ ہے، ایک دفعہ جب خود دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں یہ امکان ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، ہاں ایک ریفلیکشن ہے۔ تو آپ لے کے آپ خود بھی جائیے قبرستان، آپ جائیں گے دیکھیں گے، خود انسان اپنے وجود میں احساس کرے، ان میں سے کوئی اپنے زمانے کا بادشاہ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی رہا ہے، کوئی کیا رہا ہے۔ بہلول سے جب کہا نا ہارون رشید نے کہ تم کیوں نہیں آتے شہر کا، سارا شہر اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے، پھر آپ بہلول نے جانتے کیا کہا کتنے اچھے لوگ ہیں، ایک ساتھ ہیں لیکن نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے۔ ہاں، ایصال ثواب پر مجلس ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں یہ، ہاں، کہ نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ کاش دنیا میں بھی ایسا ہو سکے، کاش، ہاں، اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیوں کیا، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے، ہاں کیوں اپنے آپ کو۔ امیر بیان نہج البلاغہ سے اب بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں کتاب نصیحت کے قرآن کے بعد، تو امیر نہج البلاغہ در حقیقت سب سے بڑی تفسیر قرآن ہے۔ تو مولا کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں اور قبریں ہیں، صفین سے واپس آ رہے ہیں، صفین علی کی شجاعت، اب اس پہ گیا میں تو بات لمبی ہو جائے گی، 2 مصرے سناتا ہوں انیس رحمت اللہ علیہ کے۔ عباس جوان ہے کربلا میں 32 برس کے، علی ہے نہروان میں 63 برس کے، 63 برس اور 32 برس۔ میں کہتا ہوں انیس رحمت اللہ علیہ شق القمر کیا یہاں پر، کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، کاش بات پہنچ سکے، 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ یو علی، جو 32 برس کے عباس کربلا میں ہے نا، وہ 63 برس کے علی نہروان میں۔ ہاں، شیر خدا ہے در کرار،
سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہیومن ویلیوز کے بارے میں یہ سن لیجیے گا جملہ، اور میں اختتام پہ جا رہا ہوں. مولا علی اب اس شجاعت کے ساتھ علی پلٹے ہیں، اور پلٹ رہے ہیں اور رکے قبرستان میں. اب قبریں ہی قبریں ظاہر ہیں. ہمارے انڈین حیدرآبادی بھائی وہ تلفظ میں قبروں کو وہ خبر کہتے ہیں. ہوتا ہے کبھی تلفظ کسی کا. وہ گئے کسی جگہ پر، انہوں نے کہا کہ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں خبریں ہی خبریں ہیں. تو وہاں خبریں ہی خبریں تھی. تو بہت ماشاءاللہ مطلب اس طرح سے ایک بڑا قبرستان ہے. تقریباً یہ واقعہ ہے کہتے ہیں لوگ وادی السلام کا، نجف کا سب سے بڑا قبرستان جو کوفہ سے ملا ہوا ہے. اب امیر المومنین جا رہے ہیں کوفہ، راستے میں قبرستان ہے. علی نے روک دیا سب کو کہ رکو. ایک خطبہ دیا، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ. علی بول رہے ہیں، نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں. انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت، واما الازواج فقد نکحت، واما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. لسان اللہ ناطق بول رہا ہے یہاں پر اب. سبحان اللہ. کہ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں. اچھا مجھے بتائیے گا، یہ مولا علی کا خطاب جب ہم اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو عمر نو عطا فرمائے، خیر عافیت سے رکھے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم جائیں گے تو مولا علی کا یہ خطاب ہم سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ خطاب قبر میں جانے سے پہلے ابھی سن لیں؟ وہاں اصلاح کی امپرومنٹ کی گنجائش ہے ابھی. یا اہل الدیار الموحشہ، مولا نے کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور کا محتاج ہوتا ہے. اب جو مرحوم ہے وہ آپ کے محتاج، آپ ایصال ثواب بھجوائیے. شب جمعہ بالخصوص مرحومین کی ارواح، بالخصوص والدین کی ارواح آتی ہیں اولاد کے پاس کہ کیا تم نے ہمارے لیے کوئی نیک کام کیا ہے. یاد رکھیں انہیں، چاہے ایک صلوات کے ذریعے، چاہے ایک سورہ الحمد کے ذریعے، چاہے کسی کو کھانا کھلانے کے ذریعے. آپ نے دل میں نیت کی بھی ہے اطعام کے لیے، جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، ضروری نہیں کہ کوئی مستحق ہو، کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ نے کھانا کہ دل میں نیت کی ثواب پہنچے. مصائب میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک آغا نجفی یزدی بزرگ عالم ہے، کہتے ہیں میں جب بھی ہر نماز کے بعد کوشش کرتا تھا کہ مصلی پہ بیٹھ ہی کر کچھ ذکر امام حسین کروں، اور آنکھوں میں آنسو آئیں تو میں ثواب ہدیہ کروں اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں. تو وہ کہتے ہیں میں نے کام یہ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے آنسو نکلتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے، کبھی کیا کیفیت ہے، کبھی کیا. تو کہ میں نے سوچا پتہ نہیں ثواب پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. تو میں مختصر مصائب پڑھتا تھا بہت ہی. مثلا وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا، اور اتنا پڑھا دل شکستہ ہوا، ہدیہ کر دیا مرحومہ ماں کو. یہ کام پھر کرنا چھوڑ دیا ایک زمانے بعد. کہتے ہیں شب جمعہ آئی تو مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے لال تو نے مجھے وہ ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مادر گرامی میں سوچتا تھا کہ آپ تک یہ ثواب پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اے میرے لال جب تو ہر شب جمعہ حسین کے مصائب پڑھ کر ثواب ہدیہ کرتا تھا تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو آپ کے بیٹے نے آپ کو دنیا سے بھجوایا ہے. جاری ساری رکھیں، اپنے والدین کو یاد رکھیں، لمحہ بلمحہ یاد رکھیں. میں نے 404 مجلس میں ایک مثال دی تھی ربڑ اور پینسل کی، کہ میٹافور ہے کہ پینسل نے ربڑ سے کہا کہ تم میری تمثیل، ایک فرضی کہاوت جس کو ہم اس سے نصیحت لیں، کہ پینسل نے ربڑ سے کہا کہ تم میری غلطیاں مٹاتے ہو، اور جب تم میری غلطیاں مٹاتے ہو تو اس میں خود بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہو، تو تمہارا احسان ہے یہ. اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ اگر تم غلطی کرو تو میں تمہیں سپورٹ کروں، غلطی کو مٹا دوں. یہ داستان ہے ہماری اور ہمارے والدین کی. ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ مٹاتے ہیں. کبھی خاندان کی غلطی مٹاتے ہیں، کبھی کوئی زندگی کی اور غلطی وہ آگے بڑھ کے وہ مٹاتے ہیں، اور اس مٹانے میں وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، خود ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے تاکہ میرا بچہ وہ کسی مقام تک پہنچ جائے. نہ بولیں اپنے پیرنٹس کو. مولا نے کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں. اب دنیا میں آپ کا کوئی بھی برانڈ کا بستر ہے، خبر میں تو خاک ہی ہے نا. یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. ہوتا ہے ہمارے یہاں پر پروٹوکول میں لوگ چلنا پسند کرتے ہیں، پروٹوکول قبر میں تو کوئی پروٹوکول نہیں، تنہائی. پھر امام نے کہا، بات تمام کر رہا ہوں، نصیحت مولا علی کے کلام کے ذریعے سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ منتقل ہو گئی ہے، جو روحانی کیفیت کو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت.
یا اہل تربہ یا اہل غربہ انتم لنا فرتن سابق. سنو تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے جلدی چلے گئے ہو. یہ سوچئے گا قبرستان جا کر, قبروں سے تم جلدی چلے گئے ہو تو ہم کہاں جانے والے, ہم کہیں اور جانا کیا. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ, علی کے علاوہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا اس انداز میں, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. اب جب تم چلے گئے تو میں بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا. فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ, وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے. ہاں ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے, کوئی اور ہے وہاں پر. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, ہاں جو تمہاری بیویاں ہیں یا شوہر ہیں انہوں نے بھی کسی اور سے ازدواج کر لیا ہے, ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ مال بھی کہاں تمہارے ساتھ آیا ہے, وہ بھی وہ روزہ میں تقسیم ہو گیا ہے. آخری جملہ مولانا نے کہا تھا خبر ما عندنا, یہ وہ دنیا کی خبر ہے جو علی کے پاس ہے. فما خبر ما عندکم, بتاؤ گے اندر کی کیا خبر ہے, قبر کی کیا خبر ہے, حالات کیا ہے. ایک محاورہ آپ سب کو یاد ہے, آدھا میں پڑھوں گا آدھا میرے ساتھ پڑھیں گے. قبر کا حال مردہ جانے. مولا کہہ رہے ہیں اندر کی کیا خبر ہے. خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. کیوں؟ ثم التفت الى اصحابه, مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا, کہا اما لو اذن لهم في الكلام, اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا, لا اخبروکم, تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیا بولیں گے. یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میری مراد جب میں کہتا ہوں علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, مطلب یہ کہ علی شاگرد رسول ہے. ہاں جو کچھ ہے مولا علیہ السلام کے پاس وہ علم رسالت ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو مولا نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کیا بولیں گے. ایک جملہ, فقط ایک جملہ مولا نے کہ یہ سب مل کر کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے علی قبر میں نہ جھوٹی عزت دنیا کی ساتھ آئی, نہ کوئی لمبے لمبے بیلنس ہے, نہ یا آپ حلال سے کمائیے, اس میں کوئی حرج نہیں, حلال سے کمائیے, حلال سے خرچ کیجیے. ساتھ جو جانے والا ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ مولا کچھ بھی نہیں ساتھ آیا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, جو خوف خدا تھا نا, اس خوف خدا سے جو کام کیا تھا, یعنی قربتاً اللہ, یا اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ کے بندوں کی خدمت کی تھی, وہ قبر میں آ گیا. بس حضور مکرم نے اپنی زوجہ سے گوشت دیا کہ اس کو تقسیم کر دینا. واپس آئے, دیکھا, پوچھا کہ کیا تقسیم کر دیا آپ نے, تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ تقسیم کر دیا ہے, کچھ رہ گیا ہے, کچھ دے دیا ہے, کچھ رہ گیا. حضور نے کہا میں آپ سے امید رکھتا ہوں اس جملے پر آپ مجھے دعا سے نوازیں گے اور تمام مومنین کو. کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیا ہے, کچھ رہ گیا. حضور نے کہا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. در حقیقت جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو اس میں خالی مال و دولت نہیں, آپ نے اپنی عزت اللہ کی راہ میں دی ہے, کسی کا کام کروانے کے لیے, کسی سے مشکل دور کرنے, یہ رہ گئی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. یہ وقت جو آپ دے رہے ہیں یہاں پر, یہ وقت ختم نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جو دے دیا ہے وہ رہ گیا. بات یہاں پر رک رہی آج. اور اب میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ باقی اس میں ایگری کریں نہ کریں, لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے بہرحال خود فرید الدین عطار نیشا پوری, انہوں نے تو لکھا اس بات کو کہ بڑے صوفی ہیں نا, انہوں نے لکھا اس بات کو کہ مولا علی نے فرمایا کہ کنت مع الانبیاء سرا یا علی کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا. اے علی آپ انبیاء کے تھے ساتھ میں مددگار چھپ کر, اور میرے مددگار ہیں ظاہر ہو کر. امیر المومنین سب فنا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. یہ جو عشق مولا علی میں قبر میں ہے وہ کام آنے والا ہے انشاءاللہ. خدا آپ کو نجف اشرف لے جائے, وہاں پہنچے تو ایک زیارت پڑھیے گا مولا علی کے حرم میں. کتاب کھولیے گا حرم کی کتاب, اس میں ایک زیارت ہے. السلام علیکم من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. خالی خطابت نہیں کر رہا میں یہاں پر, میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں. سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. اور سلام ان پر, ان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا. دونوں کا ذکر اس طرح سے ترتیب بار. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میں 4 مصرے کہہ کے جا رہا ہوں, مصائب پر آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا. قبر کی بات کر رہا ہوں میں. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا.
قضا کا وار آتے ہی جو قضا کا وار آیا ہم گزر گئے دنیا سے، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر عذاب ہے، وہاں پر سوال جواب ہے، وہاں پر سختی ہے۔ قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، کہ علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ یہ قبر میں نام لیں گے انشاءاللہ مل کے۔